آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے بعض شرپسند عناصر احتجاج کی آڑ میں تشدد پر اتر آئے۔ پولیس اہلکاروں پر حملے، اسلحہ چھیننے اور فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کے مطابق ماہرین مظاہرین نے پتھروں اور ڈنڈوں سے مارا، وردیاں پھاڑ دی اور رہائش گاہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حکومت بارہا مذاکراتی پیشکش کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج ختم کرنے سے گریزاں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے بعض شرپسند عناصر احتجاج کی آڑ میں تشدد پر اتر آئے۔ پولیس اہلکاروں پر حملے، اسلحہ چھیننے اور فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کے مطابق مظاہرین نے پتھروں اور ڈنڈوں سے مارا، وردیاں پھاڑ دیں اور رہائش گاہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حکومت کی بارہا مذاکراتی پیشکش کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج ختم کرنے سے گریزاں ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے بعض شرپسند عناصر احتجاج کی آڑ میں تشدد پر اتر آئے۔ حکومت کی جانب سے کئی بار مذاکرات کی دعوت دی۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے فیصل ساہی۔ جی فیصل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہے آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو شرپسند عناصر اشتعال اور تشدد پر اتر آئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر ہیں وہ اشتعال اور تشدد پر اتر آئے ہیں، اور حکومت کی جانب سے کئی بار انہیں مذاکرات کی دعوت کے باوجود جو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی میں جو شامل چند شرپسند عناصر ہیں انہوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کر دیے۔ شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سامان جو ہے وہ بھی چھین لیا، اور جو شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے حملہ کیا اور انہیں یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دی، پتھر اور ڈنڈے ان پر برسائے۔ یہ بھی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ ہم سے اسلحہ چھین لیا گیا اور پولیس والوں پر فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ آپ پرامن احتجاج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود جو مظاہرین تھے پہاڑوں پر چڑھ گئے، اوپر سے فائرنگ کی گئی، یہ زخمی پولیس اہلکار کا کہنا ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آنسو گیس جو ہے ان پر پھینکی گئی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب نے۔ جی سر، کیا کہیں گے آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند ہیں انہوں نے اشتعال اور تشدد پر اترا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا صورتحال ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ جو اگر بات کریں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک قسم کا غیر ملکی ایجنڈا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں، را کا ایجنڈا ہے جس کو یہ لے کے آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا، پچھلے سال 17 پوائنٹس لے کے آئے، تمام چیزیں ایڈریس ہوئی۔ اس دفعہ ایک ڈاکومنٹ بھی لیک ہوا تھا جس میں تمام چیزیں بتائی گئی تھی کہ کیا ہونا ہے، نیریٹو کیا ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ فوکس کریں کہ جو ڈیلی مسائل ہیں اس کو لے کے چلیں، لیکن اس کے آڑ کے اندر چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ کشمیروں کی سیٹیں جو پاکستان کے اندر ہے وہ ختم کریں، جو باہر سے کوئی فورسز کی یہاں پہ ڈپلائمنٹ نہ ہو، اور اس طریقے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کی ساری چیزیں گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہم کرنے کو تیار ہیں، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر نے کمیٹی ایک بٹھا دی ہے، تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کی حقوق کی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقبوضہ کشمیر والوں کی بات کر رہے ہیں، اور یا کس کے ایجنڈے پہ یہ کئی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یا کشمیریوں کو قتل کرنا ان کا ایجنڈے میں شامل ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا را کے اس کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو یہ ابھی دیکھیں جس طرح یہ لوگ ہیں وہ واضح طور پہ ایویڈنس کے ساتھ ہیں، جو سو کال جو ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ایکیوز کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ لیڈرز کی بات کر رہے ہیں، کیا حکومت نے انہیں مذاکراتی پیشکش نہیں کی؟ اگر کی بھی ہے تو اس کے باوجود بھی کیا ایسی ریزن سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان مذاکرات پر اگر اتفاق نہیں کر پا رہے؟ اور پیچھے سے آرڈرز آ رہے ہیں نا، جو ہینڈلرز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ پریشر رکھو، ہم بات نہ مانو، ڈسٹربنس کریٹ کرو۔ یہی ہوتا ہے جب یہ فارن ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اگر سر بات کی جائے جس طرح سے، اگر ہم اپنے نوجوانوں کی بات کی جائے، جس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا ہے، یہ دیکھا جائے کوئی عام تشدد بھی نہیں ہے، حکومت اب کیا ایکشن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، حکومت تو جو سینسیبل لوگ ان سے بات چیت تو ضرور کرے گی، لیکن جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کی ہے، اور جس میں واضح طور پہ کوئی شوکت میر ہے، امان اللہ ہے، عمر نذیر ہے اور باقی لوگ ہیں، ان کو تو یقیناً پاکستان کے خلاف بغاوت میں، پاکستان کے خلاف افراتفری پیدا کرنے کے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے جو یہ اقدامات کر رہے ہیں،
तो उनके खिलाफ उस पर केसेस होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा इनको शौक हो तो इनको मकबूजा कश्मीर भेज दें, वहाँ पे जाकर ज़रा हालात देख के आ जाएं। जी बिल्कुल। मसूद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने। जी हारिस नवाज़ साहब, आप क्या कहेंगे? अगर देखा जाए हमारे नौजवानों पर काफ़ी तशद्दुद भी किया गया है, उनके क्या मुज़ाकरात हैं, वो क्या चाहते हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या एक्शन लेने जा रही है? देखें, बात ये है कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर ये बात कर रहे हैं और जब मुझे से मुज़ाकरात भी करना चाह रही है, काफ़ी बातें मान भी ली हैं, लेकिन अगर टैक्स नहीं देंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी? और फिर आप ये पुलिस से लोगों पे फायरिंग कर रहे हैं, अवाम पे फायरिंग कर रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं, तो ये तो कानून में हाथ देने की बात है और रेट ऑफ द गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और इसको अब तक भी नहीं करना चाहिए। सेकंड ये है कि ये किसको खुश कर रहे हैं। आप इंडिया के चैनल पे देखें, मुझे 50 को दे रहे हैं कि भी आप हमसे बात कर रहे थे एंड आई डोंट गो देयर। मुझे पता है कि वो कितना इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं और भी हमारे मुल्क में अपने हमारे कश्मीरी भाई जो गुमराह हुए हैं, जिनको जो किसी पे ये बात कर रहे हैं, तो वेरी केयरफुल। आप कैसे कर सकते हैं जब हुकूमत आपसे मुज़ाकरात चाह रही है और आप कानून को कैसे हाथ देते हैं? मेरे ख्याल में सदर मसूद से बात कर रहे थे, बिल्कुल जो कुछ लोग सिलेक्टिव जो इन रिंग लीडर्स हैं, जो सबको इंतजार से हारिस नफरत ये तकरीर कर रहे हैं और इसे इंतजार की बातें कर रहे हैं, इनको अरेस्ट करना चाहिए और ताकि बाकियों के लिए सबक हो। इससे कोई भी हाथ चलना चाहिए। बाकी सबसे मुज़ाकरात करें जो गवर्नमेंट कह रही है, बात करते हैं, लेकिन अनरीजनेबल बात के बाद वी शुड नॉट गिव अप लाइक दिस। इसके लिए आइंदा सबको भी सबको इंकरेजमेंट होती रहेगी। तो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है और आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़े प्लान कर रहे होंगे, डिस्कशन भी हो रही है, इसके ऊपर अवार्ड भी किया जाएगा। लेकिन आप जहाँ देखें, हमारे इन कश्मीरी भाइयों को सोचना चाहिए कि वहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ क्या जुल्म और बर्बरी हो रही है, कैसे नौजवानों को उठा लिया जाता है, कैसे उनको बात किए गए हैं, कैसे उनको बिहार जेल में बंद किया गया है, पॉलिटिकल लीडर्स को सबको अरेस्ट किया गया। यहाँ तो खुला इरादी जैसे पाकिस्तान है, ऐसे कश्मीर है, इससे हम तो कोई फर्क नहीं देखते हैं। इससे ये वक्त है कि अभी भी इन लोगों को जो ये चीजें चैनल ये कर रहे हैं समझना चाहिए और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ और जो भी प्रॉब्लम है करें। बिल्कुल ठीक है, आप कहा क्या है, लेकिन कानून को हाथ पहनने की हालत में इजाजत नहीं देती है। जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और आपको बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के बाद शरपसंद अनासिर का एहतजाज की आड़ में तशद्दुद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।